بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام صحت اور حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے مجھے قوی امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو جو آپ کے پاس میسر ہیں اسے خوب استعمال کر کے اسے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرتے ہو تو میں مزید اس میں اضافہ کرتا ہوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تم میری ناشکری کرتے ہو تو جو نعمتیں تمہیں میسر ہوتی بھی ہیں ان سے بھی تمہیں محروم کر دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اپنے رب کا، اپنے پالن ہار کا شکر ادا کیا کرو۔ جب شکر ادا کرو گے تو تمہیں جو ہے صحت کی نعمت، یقیناً ناظرین کرام، اگر آج کے دن آپ کی آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں اور آج کے دن آپ نے پورا صبح سے لے کر شام تک اور انشاءاللہ پھر رات تک اگر آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ بہترین درست کام کر رہی ہیں، آپ کو ہر طرف جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کے اللہ کی یہ جو دنیا ہے اس کی جو نعمتیں اسے دیکھنے کو بھی مل رہی ہیں، اس کے نظارے بھی مل رہے ہیں، اس سے محظوظ بھی ہو رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ آنکھ کا دیکھنا اور آنکھ کا آپ کے پاس ہونا اور آنکھوں کا صحیح سلامت ہونا، ناظرین کرام، اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو آنکھوں کی نعمت سے یعنی بینائی سے محروم ہے۔ تو اس پر کیا کبھی ہم نے یہ سوچا، کبھی اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں؟ اگر اسی آنکھوں کے بارے میں ہم بات کر لیں کہ اگر انہی آنکھوں کا ہمیں مینٹیننس ادا کرنا ہوتا، دیکھیں دنیا میں انسان رہتے ہیں، آپ کہیں بھی رہتے ہیں، آپ کو وہاں کا مینٹیننس دینا پڑتا ہے، کسی بھی جگہ پر رہیں، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو 24 آور یہ آنکھیں میرے پاس ہیں، آپ کے پاس ہیں۔ ان نعمت اس آنکھوں کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا کی جو سبحان اللہ یہ رنگینیاں ہیں اور دنیا کے خوبصورت نظارے ہیں ان کو کتنا انجوائے کرتے ہیں۔ کبھی ہریالی کو دیکھ کر سبحان اللہ آنکھیں جو ہے وہ ان میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے بے شمار پرندے ہیں، بے شمار جانور ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جن کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر ہم محظوظ ہوتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سجدہ شکر ادا کیا؟ کیا کبھی ہم نے اس گاڈ کا، اس پالن ہار کا جو ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہے، کبھی اس کی اس نعمت پر کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا اس نے ہم سے اس چیز کا کیا تقاضا کیا ہے؟ وہ یہی چاہتا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو تمہاری آنکھیں صحیح سلامت ہوں، ہاں تمہاری آنکھیں صحیح سلامت ہوں گی، لیکن کبھی جو ہے اس کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ اسی طرح کان ہے، اسی طرح ناک ہے، اسی طرح منہ ہے، زبان ہے، ہونٹ ہے، یہ ہمارے جو جسم کی پوری ساخت ہے، چہرہ ہے، خوبصورت چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، یہ فنگر ہے، تھم ہے، یہ سارے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، ناظرین کرام، اگر اس اپنے 5 فٹ کی اور 6 فٹ کی کائنات پر اگر ہم دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، تو سچی بات مجھے بتائیے کہ کیا کبھی اس کو ڈپریشن ہوگا؟ کیا کبھی اگر وہ ان نعمتوں کو ہی گننا شروع کر دے جو ظاہری نعمتیں ہیں، جو اس کے اعضاء ہیں، جو 24 آور اس کے پاس ہیں، اللہ رب العالمین اس کا کوئی مینٹیننس نہیں مانگتے، بس یہی کہتے ہیں کہ بھائی شکر ادا کرتے رہو تاکہ تمہارے
جب تم شکر ادا کرو گے تو تمہارے اعضاء صحیح سلامت رہیں گے. بس تمہارا کام یہ ہے کہ جس نے تمہیں یہ نعمت دی ہے اس کی شکر گزاری کرو. آنکھ کی شکر گزاری یہ ہے کہ آنکھ کو اس کی نافرمانی میں نہیں لگائیں. جب نہیں لگائیں گے تو انشاءاللہ آنکھیں صحیح سلامت ہوگی، کانوں کو، اسی طرح باقی اعضاء ہیں. لیکن ناظرین کرام نیچرلی طور پر انسان سے بھی اس بات کا تقاضا کیا جاتا ہے، جو بھی آپ پر نعمتوں کی فروانی کرتا ہے. آپ کے والدین نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہوگا، آپ کے بھائیوں نے، آپ کے دوستوں نے، آپ کے خاندان والوں نے، آس پڑوس والوں نے، آپ کے جو محسنین ہیں جنہوں نے آپ پر بہت زیادہ احسانات کیے ہوں گے، اگر آپ ان کا بھی شکر ادا کرتے رہیں تو وہ بھی خوش ہوتے رہتے ہیں. یہ تو پالن ہار ہے، یہ تو ہمارا پیدا کرنے والی یہ تو ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہے. اس کے بارے میں ذرا سوچا کریں کہ اس نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کی شکر گزاری بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیشہ زبان سے اپنی صحت کے بارے میں شکوہ نہ کیا کریں. اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ بس وہ زبان سے کیا کریں جی، صبح ہوئی ہے بھائی اللہ کا شکر ادا کریں. یا اللہ اگر ایک طرف تکلیف ہے، اگر ہاتھ میں درد ہے تو دوسرا ہاتھ تو کام کر رہا ہے نا. ایک آنکھ میں درد ہے تو دوسری آنکھ تو کام کر رہی ہے نا. ایک کان میں درد ہے دوسرا کان تو کام کر رہا ہے نا. ایک سر میں درد ہے لیکن پھر بھی آپ حواس خمسہ جو ہے آپ کے ظاہری جو ہے وہ 14 طبق تو روشن ہے. اسی طرح آپ کے اعضاء پاؤں جو ہے وہ صحیح سلامت ہے. پوچھیں ان لوگوں سے جو بیچارے جو ہے یقین جانیے کہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ موسموں کو انجوائے نہیں کر سکتے، گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، چلنا پھرنا ان کا نہیں ہے. پوچھیے ان لوگوں سے. تو ناظرین کرام یہ ہم کتنی نعمتیں ہیں، اگر ان پر شکر گزاری کرتے رہیں تو انشاءاللہ وہ پالن ہار اتنا خوش ہوتا رہے گا کہ وہ ہمیں صحت میں برکت دے گا. تو اس لیے کبھی کبھار جب صبح کا آغاز کریں، کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے چھوٹی تکلیف دے کر بڑی تکلیف سے ہمیں بچا دیا. یا اللہ ہمیں یہ جو تھوڑی تکلیف ہے نا اس کو بھی دور کر دے. تو وہ اتنا خوش ہوگا نا کہ دیکھیے کتنا میرا شکر گزار بندہ یا بندی ہے. اس کو تھوڑی سی تکلیف ہے لیکن اس تکلیف پر یہ صبر کر رہا ہے، تو یہ صبر کر رہی ہے، تو اللہ اس کو دوسری طرف سے جو ہے نعمتوں کی فروانی بھی دیتے ہیں. اور یہ سبحان اللہ، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہوتی ہیں. ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے جب انسان صبر کرتا ہے اور نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے تو خاص طور پر میرا یہاں کہنے کا مقصد آپ کو یہی ہے کہ اپنی صحت سے متعلق ہمیشہ شکوہ نہ کیا کریں، اپنی صحت سے متعلق اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. حضرات کرام وقت ہوا آپ کی کالز کا، اور آج کا پروگرام آپ کے نام ہوا کرتا ہے، آپ کی صحت سوالات جوابات ہوا کرتے ہیں. فرسٹ کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن کیا حال کوئی ذاتی سوال نہیں، میرے مطلب جنرل دو تین سوال ہیں. جی فرمائیے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے مطلب حکمت میں کہتے ہیں کہ جو اپنی جی مزاج کے مطابق علاج ہونا چاہیے، جیسے خشک مزاج ہے، برہمی مزاج ہے، گرم مزاج ہے، تو یہ جو مزاج کا انسان کیسے اپنا جی مطلب اندازہ لگائے کہ مطلب ہمارا مزاج کون سا ہے، اس کا کون سا وہ مطلب جی پیمانہ ہے، یا کیسے ہم اپنے جی مزاج کا اندازہ لگائیں؟ مزاج کی شناخت کیسے کی جائے؟ ٹھیک ہے جی. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں جیسے یہ جو ہم لوگ بیج استعمال کرتے ہیں ڈیلی لائف میں، السی کے بیج ہے، مورنگا ہے، یا کڑی پتہ ہے، تو کیا اس کو کہتے ہیں کہ مطلب ریگولر استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو کیا اس میں کیا مطلب حکمت ہے کہ مطلب ریگولر استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو کتنے عرصے تک استعمال کر کے چھوڑ دینا چاہیے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. اور تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ جیسے ہم مطلب یہ ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں تو کیا اس پہ بھی یہی حکم ہے کہ مطلب جو مسلسل نہیں کھانے چاہیے؟ بادام ہے، کشمش ہے، اور مطلب چوہارے ہیں، تو کیا ان کو بھی ریگولر بیسس پہ کھانا چاہیے کہ نہ مطلب ان کے درمیان بھی وقفہ کرنا چاہیے؟ تو یہ میرے جنرل سوال ہیں، باقی ناظرین کا بھی فائدہ ہو جائے گا تو اس پہ ضرور روشنی ڈالیے گا. بہت خوبصورت سوالات کیے ہیں اور انشاءاللہ سب کے فائدہ ہوگا اس میں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ابھی سوالات کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. جی ہماری بہن نے بڑے اچھے سوالات کیے ہیں اور آپ کو سمجھے کہ ایک بہت بڑا ایک حکمت کا خزانہ جو ہے آپ کو اس کے ذریعے حاصل ہو جائے گا. دیکھیں جی پہلا سوال ہماری بہن کا یہ ہے کہ حکمت کے اندر جو ہے مزاج کی شناخت کیسے کی جائے. کہ بسا اوقات لوگ بلغمی مزاج کے ہوتے ہیں، بسا اوقات جو ہے وہ لوگ گرم مزاج کے ہوتے ہیں، سرد مزاج کے ہوتے ہیں، بسا اوقات جو ہے ان کے مزاج کے اندر مختلف جو ہے وہ تبدیلیاں پائی جاتی ہیں. اچھا آج کے دور کے اندر خاص طور پر ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں مزاج کے اندر جو موروثی کہلاتی ہیں. موروثی یہ ہے جیسے مثال کے طور پر جیسے ہم بھی یہاں کبھی جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس
تو وہ ہمارے سے ہسٹری پوچھتے ہیں کہ آپ کی امی کو آپ کے ابو کو دل کا اٹیک تو نہیں ہوا تھا، اچھا ان کو کوئی شوگر کی بیماری تو نہیں تھی، اچھا ان کو کچھ ایسی بیماری جو موروث، یعنی کہ وہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ موروثی اس کو کہتے ہیں، یعنی آپ کے آباء و اجداد سے لے کر وہ بیماریاں چل رہی ہیں، آپ کے چچاؤں کو تھیں، آپ کے خالاؤں کو تھی، آپ کے ماموں کو تھی، اور ان سے چلتے چلتے پھر آپ کو بھی آ گئی، تو یہ موروثی بیماری کہلاتی ہے۔ اسی طرح یہ کچھ مزاج ایسے ہیں جو موروثی مزاج کہلاتے ہیں، جو وہاں سے چلتے ہوئے آتے ہیں۔ کچھ یہ ہے کہ جب ہم کیا ہے کہ جو ہماری شادیاں ہوتی ہیں، خاص طور پر کزن میرج ہے یا دوسرے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی مزاج کے اندر پھر تبدیلی آتی ہے۔ اچھا ایک تو مزاج کی شناخت ایسے جرنلی طور پر کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کی جو کیفیت ہے، ان کی روزمرہ کی جو کیفیت ہے، یعنی کہ ان کا کھانا پینا ہے، ان کو کیا اچھا لگتا ہے اور کیا ان کو برا لگتا ہے اور کیا ان کو پسند ہے کیا ناپسند ہے، اسی طریقے سے مزاج کے اندر وہ صبح کے وقت میں بس اوقات ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ پاؤں ہمیشہ رات کو جلتے رہتے ہیں، پاؤں میں جلن رہتی ہے، یا بس اوقات لوگ ایسے ہیں کہ وہ شکایت کرتے ہیں ہمیشہ ان کے جسم میں دردیں رہتی ہیں۔ یہ کچھ مزاج ایسے ہیں جن کے اندر اعصابی کمزوری ہوتی ہے، اعصابی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو موروثی چل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ ان کی غذا کی وجہ سے ان میں تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ اگر تو موروثی ہے تو اس کا پہچاننا بہت آسان ہے۔ اس کا پہچاننا ایسا ہے کہ دیکھیں اگر کسی کی طبیعت کے اندر ہمیشہ گھبراہٹ ہے، ہمیشہ بے چینی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مزاج کے اندر گرمی موجود ہے، ان کے معدے میں گرمی ہے، ان کے جگر میں گرمی ہے، اسی طریقے سے پھر آگے ان کے جو ہے پیشاب کی جلن ہے، ان کا بلڈ پریشر ہائی رہنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ان کے مزاج کے اندر گرمی ہے۔ اسی طرح بلغمی مزاج کی علامت کیا ہے؟ بلغمی مزاج والوں کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے ان کو کیا کیفیت رہتی ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا ہمیشہ جلدی جلدی جو ہے نا وہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور جلدی کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے مزاج کے اندر، بلغمی مزاج والوں کے اندر ایک جو خاص چیز جو مشترک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سینے کے امراض کا شکار رہتے ہیں۔ وہ مختلف جو ہے وہ سینے کے امراض، سانس کی تکلیف ہو گئی اور مختلف اور ہو گئی، وہ سانس کی تکلیف میں شکار رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مزاج کے اندر جو ہے نا وہ ہمیشہ سختی رہتی ہے، مزاج کے اندر جو ہے وہ نرمی نہیں رہتی۔ اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے ہمارے کھانے پینے کے ساتھ ہے، جو روزمرہ میں ہم کھا رہے ہیں، جیسے کہ خواب کے بارے میں علامہ ابن سیری رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے نا کہ وہ لوگ جو راتوں کو اگر تربوز کھائیں یا راتوں کو پیٹ بھر کر گوشت کھاتے ہیں تو انہیں خواب بھی پھر ڈراؤنے ہی آتے ہیں رات کو۔ تو اسی طریقے سے جب خواب کھانے پینے سے جو ڈراؤنے آتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا جو روزانہ کا کھانا پینا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمارے مزاج کے اندر سختی، مزاج کے اندر نرمی، اور اسی طرح ہمارا بلڈ پریشر ہائی رہنا، یہ ساری چیزیں۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کسی ایسے، آج کل کے دور کے اندر تو یہ چیزیں بہت معدوم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور نہ ہی کسی کا اس کے بارے میں کوئی کنسرن ہوتا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی جستجو ہوتی ہے کہ یار ہمارا مزاج کون سا ہے۔ تو پہلے زمانے کے اندر کیا تھا، لوگوں کا ایک حکمت سے ایک تعلق تھا، حکما سے ایک تعلق تھا، ان کے پاس جانا تھا، نبض شناس جو ہے حکما ہوا کرتے تھے، وہ نبض دیکھ کر جو ہے وہ بتا دیا کرتے تھے کہ ان کو فلاں، ان کے مزاج کے اندر جو ہے وہ گرمی ہے، ان کا مزاج جو ہے وہ سرد ہے، ان کے مزاج جو ہے وہ بلغمی ہے، یہ ساری چیزیں وہ پھر یہ چیزیں بہت عام ہو جایا کرتی تھی، ہر ایک کو پتہ چل جاتا تھا۔ لیکن اب جو دور چل رہا ہے، اب تو یہ صورتحال یہ ہے کہ جس طریقے سے مجھے کسی نے پچھلے دنوں پاکستان میں پوچھا بھائی یہاں فلاں چیز جو ہے کیا حساب کے کلو ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی ہم تو یہاں ایسا کرتے ہیں کہ کوئی چیز لیتے ہیں، لے جا کر ٹل پہ دیتے ہیں، اور وہ ہمیں بتا دیتے ہیں اتنے پیسے بن گئے، ہم دے دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کتنا کلو ہے، کیا حساب ہے، ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری کچھ چیزیں ایسی ہیں جو موروثی چل رہی ہیں، یا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری غذا کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے جو آپ کا جو معالج ہے، آپ جن سے علاج کرواتے ہیں، چاہے ڈاکٹر ہیں، چاہے حکیم صاحب ہیں، چاہے ڈاکٹر صاحب ہیں، چاہے حکیم صاحب ہیں، یا چاہے کوئی بھی معالج ہے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، ان سے اپنے مزاج کے بارے میں معلومات ضرور رکھیے، اور جو وہ آپ کو بتائیں تو اس کے مطابق ظاہری بات ہے پھر آپ اپنے مزاج کے اندر غذاؤں میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، غذاؤں میں جو ہے وہ تبدیلی کر کے بہتر اپنے مزاج کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جب ہے کہ جب آپ کا جو ہے اپنے معالج سے بھرپور رابطہ ہو، اور معالج بھی ایسے ہو جو یوٹیوبر نہ ہو۔
آج جو ہے ہر بندے جو ہے وہ معالج بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ کی کیا 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 بتائیں جی. تو بہرحال ناظرین کرام نے چلنا ایک بریک کی طرف، بریک سے واپسی پر انشاءاللہ ہمارا پروگرام جاری ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو اسکائی 755 اور الحمدللہ آپ کا پسندیدہ پروگرام صحت اور حکمت جاری ہے. ناظرین کرام، ہماری بہن نے ایک بڑے زبردست سوالات کیے. حکمت میں یہ پوچھنے لگے کہ مزاج یعنی طب کے اندر مزاج کی شناخت کیسے کی جائے. تو یہ ذہن میں رکھیں ناظرین کرام، ہمارا جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا مرکب بنایا نا، وہ یہ اس کا مزاج جو ہے اس کی وجہ سے وہ بنتا ہے. نمبر ایک آگ ہے، پانی ہے، گرمی ہے یعنی گرم مزاج ہے، سرد مزاج ہے. اسی طرح مٹی ہے، ہوا ہے، خشک ہے، تر ہے. یہ انسان کا مزاج اور طب جو ہے نا اس چیز کا مرکب ہے. لیکن یعنی کہ دل چاہتا ہے اس موضوع پر میں بات کروں، اور یہ مجھے بھی بہن نے نا مجھے وہ وقت یاد دلاتی ہے جب ہم زمانہ طالب علمی کے اندر جو ہے حکمت پڑھا کرتے تھے. تو استاد فرمایا کرتے ہیں بھائی سادے لفظوں میں بات یہ ہے کہ ہمارا خون کا مزاج جو ہے یہ گرم ہے. یہ ہمارا خون جو ہے وہ یہ گرم رہتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے مزاج کے اندر اگر صفرا غالب ہے تو صفرا جو ہے ناظرین کرام اس کی وجہ سے انسان کے اندر جو ہے وہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے، گرمی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے باقی اور مزاج کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، ہمارے استاد فرماتے ہیں، میرے پاس اس کے کچھ نوٹس بنے ہوئے، تو فرماتے ہیں کہ بھائی انسان کا جو مزاج ہے نا اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے مزاج کے اندر جو تبدیلی آتی ہے اس کے خون کے اندر دیکھیں. بس اوقات کسی کو اینیمک ہوتے ہیں، خون کی کمی ہوتی ہے، یا بس اوقات کسی کے مزاج کے اندر موروثی جو ہے خون ان کا گرم ہوتا ہے، یا بعض ایسا بھی ہوتا ہے دیکھیں. لیکن اوریجنلی ہمیں ہر ایک جسم کے جو ہمارے جسم میں ترتیب ہمارا جسم جو مرکب ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس کے میں خون کا مزاج کیا ہے؟ خون کا مزاج ہمیشہ جو ہے وہ گرم تر ہوتا ہے. اور اسی طرح بلغم جو ہے اس کا مزاج جو ہے وہ سر تر ہوتا ہے. اسی طریقے سے صفرا کا مزاج جو ہے وہ گرم اور خشک ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے باقی طب کے اندر کیا ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں انسان انہی چیزوں کا مرکب ہے: آگ، پانی، ہوا، مٹی، گرم، سرد، اسی طرح خشک اور تر. یہ مزاج انسان ان چیزوں کا مرکب ہے. لیکن اگر اس مزاج کے اندر انسان کے مزاج کے اندر آلریڈی گرمی بہت ہے، غذاؤں کے اندر گرم غذاؤں کا استعمال کنٹینیو کر رہے ہیں، تو یقیناً اس کے اندر جو ہے بہت سی تبدیلیاں رونما ہوں گی. اسی طریقے سے ایک بندہ جو ہے ماشاءاللہ اینیمک نہیں ہے، وہ ایسی غذائیں استعمال کر رہا ہے کہ جس سے خون جو ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے، تو اس سے بھی جو ہے تبدیلی پیدا ہوتی ہے. تو آگے جو ماشاءاللہ ہماری بہن نے سوال کیا کہ کڑی پتہ وغیرہ ہو گیا، مورنگا ہو گیا اور السی کے بیج ہو گئے، باقی جو ہم یہ روزمرہ میں ایسی غذائیں کہ کیا ان کو ہم کنٹینیو استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوتا ہے، یا اس کے کوئی نقصانات تو نہیں ہوتے، اس پر بھی میں بات کروں گا. اسی طرح ڈرائی فروٹ جو ہے وہ ہم کیا ہمیشہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ کیسے استعمال کرنے چاہیے، تو اس پر میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں. کچھ کالز ان کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں یقین صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. میری بہن آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. نام، میں ادھر عمر، وزن، شہر. لندن سے بول رہی ہوں. جی بچے کے متعلق پوچھنا ہے. بچہ 4 سال کا ہے، تو نام اس کیا کا ہے بیٹے نام کا؟ ہے سلیمان. تو سلیمان وہ اس کی کی نا بیلی عمر بٹن 4 جو سال ہے. پیدا وزن ہوا ہے نا، کتنا ہے؟ جی اس بیلی بٹن اس کا پوچھنا ہے. جب سے وہ پیدا ہوا ہے نا اس کا بیلی بٹن بہت موٹا سا ہے، تو آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ اس کو کیا لگائیں کہ تھوڑا اندر چلا جائے، تھوڑا سا کبھی اچھا ادھر جاتا ہے تو. یہ وزن کتنا جی ہے بیٹے کا؟ جی بیٹے کا وزن کتنا ہے 4 سال کا جو بیٹا ہے؟ وزن نارمل ہی ہے، موٹا نہیں ہے اتنا. اچھا نارمل. اچھا یہ بتائیے کہ بس اوقات یہ ہوتا ہے جو ماں کی ناف ہوتی ہے یا والد کی ناف ہوتی ہے، یا اسی طرح آبا و اجداد میں بعض لوگ یہ ناف کے اندر بھی بڑی تبدیلی ہوتی ہے. بعض کے ناف کا بٹن جو ہے وہ اندر سائڈ پہ ہوتا ہے، بعض کا باہر سائڈ پہ ہوتا ہے. خاندانی تو ایسا نہیں ہے کسی کا آپ کے؟ نہیں کسی کا نہیں ہے خاندان میں موٹا، اس بچے کا ہی ہے. اچھا اچھا. تو نارمل سے ہٹ کر موٹا نظر آتا ہے یا بہت زیادہ یا نارمل سے تھوڑا سا مختلف ہے؟ نہیں نارمل سے زیادہ نظر آتا ہے، تو کسی وقت اس سے بھی زیادہ، جب وہ جیسے کبھی زور لگائے نا کسی چیز کے لیے، ٹوائلٹ جائے یا اٹھا کرے، غبارہ ٹائپ بن جاتا ہے. تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. جی موٹا.
باہر جیسے نکلا ہوا بلون سا چھوٹا سا نہیں ہوتا ایسے. میں سمجھ گیا. اچھا بچپن میں جب یہ پیدائش ہوئی تھی ان کی تو اس وقت بھی بچہ ایسے ہی تھا، یہ بعد میں جا کر اس کے یہ بیلی بٹن یہ بڑا ہوا ہے؟ جی نہیں، بچپن میں ہی ہو گیا تھا تھوڑا، تو پھر آہستہ آہستہ زیادہ ہو گیا. تو ڈاکٹر کو بھی دکھایا؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں کہ ابھی 5-6 سال سے زیادہ ہوا تو دیکھتے ہیں اس کا چھوٹا ہوتا ہے کہ نہیں تو شاید آپریشن کرنا پڑے. آپ کی بہن کے بچوں میں، آپ کے بھائی کے بچوں میں کسی کو ایسا ہوا ہے کبھی؟ نہیں، وہی بتا رہی ہوں، کسی کو بھی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، الحمدللہ. پروگرام دیکھیں، میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہو جائے گا، آپ بالکل وری نہ کریں انشاءاللہ. اللہ پاک کرم فرمائیں گے انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام؟ میری امی کو بہت درد ہوتا ہے ایڑیوں کا اور پاؤں کے انگوٹھوں کا. امی کا نام؟ امی کا نام رخسانہ نام ہے اور عمر 45 سال اور وزن 50 کلو. کھلاتے پلاتے نہیں ہیں آپ لوگ امی کو، ہے نا، اس لیے وزن کم ہے ان کا. جی ان کو پاؤں کی ایڑیوں کا بہت درد ہوتا ہے، پاؤں کے انگوٹھوں کا ہوا، ہر وقت ہاتھ اور پاؤں جلتے رہتے ہیں، گرمی معدے میں ایسے ہر طرف جسم جلتا ہے. جسم میں جلن رہتی ہے. اچھا کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی کتنا عرصہ ہو گیا ان کے جسم میں اس طرح گرمی اور جلن رہتی ہے؟ یہ ان کو 1-2 ماہ ہو گئے ہیں جو پاؤں کا اور ایڑیوں کا درد، ٹانگوں کا درد ہوتا ہے، یہ تو 2-3 ماہ ہو گئے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو امی کے جسم میں جلن رہتی ہے، ہاتھ پاؤں میں جلن رہتی ہے اور جسم میں گرمی محسوس ہوتی ہے، یہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی جلن رہتی ہے سارے. یہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ ان کو یہ 2-3 ماہ ہو گئے ہیں. اصل میں بھی آج کل موسم بھی تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے نا، گرمی، موسم گرم بھی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اس کے باقی اگر امی پاکستان، جب ادھر تو ہم اسپین میں ہیں تو ادھر تو کافی ٹھنڈ تھی، تب بھی ان کا یہ حساب اچھا تھا. آپ اسپین سے کال کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. باقی جی آج کل اسپین میں ویدر کیسا ہے؟ گرمی ہے؟ موسم ٹھیک ہے آج کل؟ جی موسم بہت اچھا ہے، ابھی کل بھی بارش ہوئی تھی، گرم موسم نہیں ہے. پورا سر کا بہت زیادہ ان کو درد ہوتا ہے، ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ میگرینیا ہے، پتہ نہیں کیا میگرینیا. نہیں مائیگرین بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی وہ بھی بہت ہوتا ہے. ان کو کتنا عرصے سے 2-3 مائیگرین ہو رہا ہے؟ دن تو مائیگرین کتنا عرصے سے ہوا ہے؟ یہ تو 2 سال ہو گئے. اچھا امی کو اسپین میں کتنے سال ہو گئے؟ جی امی کو اسپین میں کتنے سال ہو گئے؟ یہ اسپین میں 3.5 سال ہو گئے. اچھا امی جب پاکستان میں تھی وہاں مائیگرین کبھی ہوتا تھا؟ ان کے ہاتھ پاؤں میں جلن رہتی تھی؟ ہاں جی پاکستان میں بھی ان کو بہت سخت سر کا درد ہوتا تھا، لیکن ادھر نہیں پتا تھا کہ یہ یہاں کے ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ میگرین. اچھا یہ میری بہن، ایک تو یہ ہے کہ امی کو ان کی ذہنی سوچ کیا کسی معاملات کے اندر الجھی رہتی ہیں، کوئی فون کال زیادہ رہتی ہیں، یا کسی معاملے کے اندر کوئی زمینی معاملات یا کوئی اس قسم کے معاملات کا الجھاؤ کا شکار تو نہیں ہے؟ آپ میرے خیال سے ٹی وی سے سن رہی ہیں. جی نہیں ایسے نہیں، کچھ بھی نہیں، بس پتہ نہیں دوائیاں بھی کھاتے رہتے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا. چلیں جیسا آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ پاک شفا کلی نصیب فرمائے. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے نام، 2 عمر، وزن، سوال ہیں. شہر. جی سمینہ بات کر رہی ہوں. میرے 2 سوال ہیں، دونوں ہی میری بیٹی کے بارے میں ہیں. اس کی عمر جو ہے وہ 10 سال ہے، اس کو ایگزیما کا پرابلم ہے. لیکن میرے لیے زیادہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کبھی ایگ کھا لیتی ہے یا کوئی چیز یا لیم، ان میں سے کوئی بھی چیز لیتی ہے تو ایک تو اس کو خارش بھی ہوتی ہے، لیکن بڑی جو مجھے ایشو نظر آتا ہے اس کی آنکھیں وہ رب بہت کرتی ہے، ریڈ ہو جاتی ہیں، سم ٹائم وہ اوپن نہیں کر پاتی. تو جو ڈاکٹرز ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اس کو ایگزیما کی وجہ سے ہے، یا مجھے لگتا ہے یہ الرجی کی وجہ سے ہے. لیکن میڈیسن کے علاوہ وہ ایک ٹیبلٹ سی انہوں نے الرجی کی دی ہوئی ہے، جس سے کہ مجھے لگتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کی ایج چھوٹی ہے. تو یا کوئی سیرپ دے دیتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ایک تو یہ بات ہے. اچھا بہن دوسری بات سمینہ، یہ ہے اس کا وزن کتنا ہے؟ وزن تو کم ہے اس کی ایج سے، جس کی وجہ سے مجھے یہ تقریباً لگتا ہے کہ کتنا وزن ہوگا؟ کم ہے اس کی ایج سے. تقریباً کتنا ہوگا؟ جی کتنا وزن ہوگا؟
رفلی مطلب 15-16 کے درمیان ہے. کمزور نظر ہے آتی ہیں. جی جی، اور 10 سال کی ہے ماشاءاللہ. کھانا اور پینا اس باقی کیسا ہے اس بچی کا؟ جی باقی کھانا پینا کیسا ہے بچی کا؟ کھانے کا جی کھانا پینا ٹھیک ہے بچی کا؟ بھوک صحیح لگتی ہے اس کو؟ پرابلم یہی ہے نا کہ وہ باہر کی چیزیں جیسے یہ چاکلیٹ وغیرہ کھا لیتی ہے، تو پھر وہ بھوک کا جو ہے وہ سسٹم پھر جو ہمارا تو مطلب ہم آپ فوڈ کھاتے والدہ ہیں. ہے نا، آپ کا کام ہے خیال کرنا. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ بچی کو قبض کی شکایت تو نہیں رہتی ہے؟ نہیں، بچی پانی کتنا پیتی ہے روزانہ؟ پانی تو بہت کم پیتی ہے. مجھے بیسک اب میں بہت زور لگاتی ہوں. ابھی بھی دیکھیں میں گلاس کے میں پانی لے کے بیٹھی ہوں، میں اس کو کہتی ہوں تھوڑا تھوڑا سا پیے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ سارا دن بچے اسکول میں ہوتے ہیں، پھر وہ مسجد میں ہوتی ہے، شام کا وقت ہی ہوتا ہے بچوں کا میرے پاس. تو کہاں سے کال اب کر رہی ہیں؟ جی میں مڈل اسٹور سے بات کر رہی ہوں، کیسل سے. اچھا نیو کاسل سے. اچھا پتہ میری بہن ایک تو یہ بتائیں کہ بچی جو ہے اس کو دہی وغیرہ آپ دیتی ہیں، شوق سے کھاتی ہے؟ آپ کی آواز تھوڑی صحیح نہیں آ رہی. بچی دہی یوگرٹ وغیرہ بچی شوق سے کھاتی ہے؟ اتنے شوق سے نہیں کھاتی یہ چیزیں، بالکل ہمارا فوڈ بھی نہیں کھاتی ہے. اور دودھ ویسے وہ پیتی ہے تھوڑا سا، لیکن دودھ سے بھی مجھے لگتا ہے اس کو الرجی ہوتی ہے. چلیں آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ پاک شفائے کلی نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کالر. جی ناظرین کرام کچھ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا ہماری بہن کا دوسرا سوال یہ تھا کہ یعنی کہ خاص طور پر جو یہ سیڈز وغیرہ ہیں، السی کے بیج وغیرہ ہو گئے، کڑی پتہ ہو گیا، مورنگا ہو گیا، اور باقی جتنے یہ غذائیں ہیں خاص طور پر یہ جو ہے کیا ہم ان کو کنٹینیوسلی استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کنٹینیوسلی استعمال نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ کنٹینیوسلی ایسے استعمال کرتے ہیں کہ آپ ویک میں ایک دن کھا لیتے ہیں، اور لیکن یعنی کہ کنٹینیو روزانہ پابندی سے نہیں کھا سکتے آپ. اسی طرح ڈرائی فروٹ کا بھی یہی معاملہ ہے، اس کو روزانہ نہیں کھائیں. اچھا اگر روزانہ آپ کھاتے بھی ہیں اور اس کی مقدار بہت معمولی ہے، یعنی کہ ایک معمولی سے مراد یہ ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی چیز کھاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا مزاج آپ کے یعنی کہ مختلف ایسی چیزیں ہیں جسم میں، دیکھیں ہمارے جسم میں مختلف وٹامنز کی کمی بھی ہوتی ہے. اگر تو آپ کے جسم میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو آپ کو پھر کنٹینیوسلی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کو ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کر لیں. جیسے کہ ہمارے بڑے بزرگ کیا کیا کرتے تھے کہ بھئی ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے وہ پیٹ کی صفائی کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اندرونی صفائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کڑوا ضرور کھاتے تھے. اب یہاں یو کے یورپ میں رہنے والے کہاں کڑوا کھاتے ہیں؟ اتنے میٹھے لوگ ہیں، اتنے میٹھے لوگ ہو گئے کہ شوگر ہی ہوگی سب کو. تو بھائی کڑوا بھی ضرور کھائیں. اب کوئی کڑوا روزانہ ہی کھانا شروع کر دے بھائی مجھے زندگی بھر شوگر نہیں ہو، یہ غلط ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ کھائیں گے. اسی طریقے سے آپ کو میں جیسا ایک نسخہ میں نے بتایا تھا جس میں السے کے بیج وغیرہ اور یہ مختلف، اگر وہ نسخہ پورا تیار ہے اور نسخہ اگر ایک ہی چیز آپ علیحدہ کھا رہے ہیں تو اس کے پھر آپ کی صحت پر زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں اور پھر کافی تبدیلی پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر مرکب ہے تو مرکب بھی آپ کو ہمیشہ نہیں کھانا ہے، وہ پابندی کے ساتھ. اگر اس کی مقدار تھوڑی ہے پھر تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے ڈرائی فروٹ وغیرہ بھی ہے، تو ڈرائی فروٹ میں خاص طور پر زیادہ پستے وغیرہ کھانا، اسی طریقے سے زیادہ جو ہے وہ یعنی کہ نٹس وغیرہ میں مختلف جو ہے وہ ہمیشہ مٹھی بھر بھر کے پیٹ میں کیا نام ہے جیب میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے دن بھر کھاتے جا رہے ہیں. تو بچے ہیں تو اس کے اندر پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک تو یہ کہ صبح کے وقت میں ناشتے میں تھوڑے سے لے لیے، مختلف لے لیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا جو ایک مرکب میں نے بتایا تھا اگر وہ مرکب استعمال کریں تو پھر ٹھیک ہے. نہیں تو آپ کو کنٹینیوسلی دونوں چیزیں، چاہے وہ السی کے بیج وغیرہ ہے، مورنگا ہے، یا باقی جتنی چیزیں ہیں، یہ سارے جو ہے آپ کو کنٹینیوسلی استعمال نہیں کرنے چاہیے. ہفتے میں ایک آدھ دفعہ آپ اس کو استعمال کر لیا کریں، کوئی حرج نہیں ہے. ڈرائی فروٹ وغیرہ ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ استعمال کیا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر غذاؤں کے اندر بھی ایسی غذائیں کھانی ہے کہ آپ ایک طرف اگر گرم کھا رہے ہیں تو دوسری طرف آپ کو کچھ ایسا بھی کھانا ہے کہ جس سے آپ کے جسم میں مزاج کے اندر گرمی پیدا نہ ہو، آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہ ہو، باقی چیزیں بھی اسی طریقے سے. تو ان پر تھوڑا سا یہ ایک ڈاکٹر سے یا کسی حکیم صاحب سے مشورہ کر کے آپ یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ پھر آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا اسی طریقے سے ہماری ایک بہن ہے، ان کا بیٹا ہے سلیمان، 4 سال کے ہیں، اور ان کا بیلی بٹن جو ہے وہ نارمل سے ہٹ کر یعنی کہ وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، اور سم ٹائم جو ہے بچہ اگر کوئی کھیل رہے ہو یا بچہ کہیں زور لگائے تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے بیلی بٹن اور سوج جاتا ہے. دیکھیں ایک تو یہ بیلی بٹن، اس پر میں انشاءاللہ مزید بھی کسی دن پروگرام کروں گا کہ ہمارے جو بیلی بٹن اس کی وجہ سے بھی ہماری طبیعتیں کیسی ہیں، اس کی وجہ سے ہماری صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. دیکھیں یہ جو خاص طور پر چھوٹے بچوں کا بیلی بٹن ہوتا ہے،
یہ عمومی طور پر جب آپ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش ظاہری بات ہے ماں کو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی غذا جو ہے وہ اس کی یعنی کہ ناف کے ذریعے ہی، بیلی بٹن کے ذریعے ہی اللہ پاک دے رہے ہوتے ہیں، وہ نار جو ہے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اللہ کا ایک نظام ہے، جب وہ ظاہری بات ہے وہ ناف کٹتی ہے تو اس کے کاٹنے کے اندر بھی تھوڑی سی بے احتیاطی ہوتی ہے، یا بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کے کاٹنے کے اندر بھی بے احتیاطی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ بس اوقات یہ نارمل سے ہٹ کر اس لیے ہوتی ہے کہ بچے کو اگر قبض وغیرہ کی شکایت ہو، بچے کے ہمیشہ پیٹ کے اندر جو ہے وہ خشکی، آنتوں میں خشکی پیدا ہو، تو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس بچے کی ایک تو قبض نہ ہونے دیں اس بچے کو، دوسرا یہ ہے کہ آپ لے لیں یہ زیتون کا تیل لے لیں اور کلونجی کا تیل لے لیں، یہ دونوں تیل لے لیں ہم وزن، اور یعنی کہ 50-50 گرام لے لیں یا 10-10 گرام لے لیں، جتنا بھی آپ ہم وزن لے لیں دونوں کو، ان کو ہلکا ہلکا سا گرم کر لیں، اور گرم کرنے کے بعد اس کو بچے کے روزانہ ناف کو یعنی کہ آپ کلاک وائز اس کو وہ کریں، یعنی کہ کلاک وائز آپ آرام آرام سے شہادت کی انگلی سے اور اس پر اول آخر درود شریف کے ساتھ مسلمۃ اللاشیۃ فیہا، مسلمۃ اللاشیۃ فیہا، اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو آپ سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر درود شریف پڑھیں، اور بچے کی ناف پر روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کو تیل لگائیں اور کلاک وائز اس کو جو ہے اس طریقے سے گھمائیں، آرام آرام سے آرام آرام سے، تو اس سے انشاءاللہ العزیز، اور کوشش کریں کہ اس کو انگلی سے پریس بھی کریں، یا 2 انگلی سے آپ مساج بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، تو آرام آرام سے پریس کریں کہ اس سے اس کو تکلیف نہ ہو، تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کچھ ہی عرصے میں یہ عمومی طور پر یہ ہو جاتا ہے بچوں کے اندر، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن بچے کو قبض نہ ہونے دیں، یہ ذہن میں رکھیں ہمیشہ، اور خوراک کے اندر بچے کو کوشش کریں کہ نرم غذائیں زیادہ کھلائیں، جس سے زود ہضم غذائیں زیادہ کھلائیں، اس سے، اور چاکلیٹ وغیرہ سے، کرپس وغیرہ سے، ان چیزوں سے بچوں کو بچا کے رکھیں انشاءاللہ۔ ہماری ایک اور بہن ہے، ان کی والدہ صاحبہ رخسانہ ہے، ان کی عمر 45 ہے، ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں، پہلے ایک کالر ان کو شامل کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کالر آپ آن ایئر ہیں، السلام علیکم۔ جی انشاءاللہ آپ سوال کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بہن رخسانہ ہے، ان کی عمر 45 ہے، 50 کے جی ان کا وزن ہے، اس میں سے کال کی ان کی جو ہے بیٹی نے، اور بتا رہی کہ امی کے پاؤں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، ایڑیوں میں درد رہتا ہے، انگلیوں میں درد رہتا ہے، اسی طریقے سے ہاتھ پاؤں میں جلن رہتی ہے، جسم میں جلن رہتی ہے، گرمی لگتی ہے بہت زیادہ، اور بتاتے ہیں کہ یہ تقریباً 2-3 مہینے سے یہ صورتحال ہے، اور بتاتے ہیں کہ تقریباً 2 سال سے امی کو ابھی ڈاکٹروں نے ڈائگنوز کیا ہے کہ یہاں ان کو مائگرین ہوتا ہے، اور مائگرین کی تکلیف بتا رہی ہیں کہ پہلے تقریباً 3.5 سال ان کو یہاں اسپین میں ہو رہے، تو اس سے پہلے پاکستان میں تھی تو وہاں بھی ان کو آدھے سر کے درد کی شکایت رہتی تھی۔ اچھا ایک تو یہ ہے کہ کئی چیزیں ہیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پر سب سے پہلے جو دیکھیں ہم لوگ حکمت کے اندر جو طب ہے نا، طب کے اندر سب سے پہلے آپ کے پیٹ کا نظام ہے، اگر آپ کو حاجت صحیح نہیں ہو رہی ہے، پیٹ کا نظام یہ ہے کہ آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، آپ کی طبیعت کے اندر متلی متلی کی شکایت ہے، الٹی الٹی کی شکایت ہے، تو یہ گرمی کی شکایت بھی ہوگی، بے چینی کی شکایت بھی ہوگی، ہاتھ پاؤں کی جلن بھی ہوگی، تو سب سے پہلے اپنے پیٹ کا علاج کریں کہ اپنے پیٹ کے اندر جو ہے یعنی کہ اس کی یہ نارمل آپ کو حاجت ہونی چاہیے، اگر آپ کو نارمل حاجت نہیں ہو رہی تو یقیناً آپ کی آنتوں میں جب فضلہ رکا رہے گا تو جسم میں بے چینی رہے گی، جسم میں یعنی کہ گرمی کی شکایت رہے گی، گھبراہٹ سی ہوگی، ہاتھ پاؤں میں جلن ہوگی، تو سب سے پہلے آپ اپنے پیٹ کی صفائی کریں، اور اس میں اگر آپ کو قبض کی شکایت رہتی ہے تو قبض کے لیے کیا کریں، آپ دودھ لے لیں، رات کو گرم کر لیں، 1 کپ دودھ لے لیں، اور اس کے اندر 1 چمچ جو ہے 1 چمچ 1 ٹی اسپون آپ اس کے اندر کیسٹر آئل ڈال لیں، اس کو پی لیں، اگر یہ نہ ملے تو پیٹ کی صفائی کے لیے دوسرا علاج یہ ہے کہ سنا مکی کے پاؤڈر پتے جو ہے وہ مل جاتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ ہے سنا جو ہے اس میں شفا ہے، تو وہ کیا کریں کہ اس کا کعوہ بنا لیں، کعوہ بنا کر اس کو پی لیں، تقریباً آپ 1 ٹی اسپون اس کے پاؤڈر لے لیں، اور تقریباً 2 کپ پانی لے لیں، اس کا خوب اچھی طریقے سے اس کو ابال لیں، جب 1 کپ رہ جائے اس کو رات کو پی کر سو جائے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی، آپ یہ دیکھیں جب یہ پیٹ کی صفائی ہوگی تو آپ کے ہاتھوں پاؤں میں جلن اور جسم میں گھبراہٹ اور بے چینی وغیرہ یہ سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو امی کے پاؤں میں، ایڑی میں اور انگلیوں میں درد رہتا ہے، اس کے لیے آپ کیا کریں کہ امی کا مساج کرنا پڑے گا، اور مساج کے لیے میں نے ایک ہربل آئل بتلایا تھا، پین کلر آئل بتلایا تھا، وہ آئل بنائیں، اور اگر وہاں سردی ہے دیکھیں سرد موسم والے اس کو استعمال کریں، جہاں گرم موسم ہے تو وہ اس سے کوشش کریں کہ پرہیز کریں تو وہ بہتر ہے، پھر اس کے لیے وہ الگ ایک علاج ہے۔ ایک تو یہ کہ امی کو رات کو سونے سے پہلے آپ کو میتھی دانہ لازمی طور پر کھلانا ہے،
پابندی کے ساتھ امی کو رات کو سوتے وقت 1 ٹی اسپون جو ہے میتھی دانے کا پاؤڈر لے لیں، وہ سادے پانی کے ساتھ بھی کھلا سکتے ہیں اور ہلدی والے پانی کے ساتھ بھی کھلا سکتے ہیں، جو امی کو آسانی کے ساتھ، اور دودھ کے ساتھ بھی کھلا سکتے ہیں اگر شوگر نہیں ہے امی کو۔ تو دوسرا کام یہ کریں کہ آپ نے اس تیل کا مساج کرنا ہے۔ اب تیل کون سا ہے؟ آپ مسٹرڈ آئل لے لیں، نارمل تیل سے بھی آپ مساج کر سکتے ہیں، یعنی کہ زیتون کے تیل سے، کلونجی کے تیل، میں 3 تیل بتاتا ہوں ہمیشہ، ان سے مساج کریں، آپ کے جسم میں درد وغیرہ کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ یعنی کہ آپ یہ زیتون کا تیل لے لیں، آرگینک لے لیں، اور کلونجی کا تیل لے لیں، اور تل کا تیل لے لیں، یہ 3 تیل لے لیں، اس کو مکس کریں اور ہم وزن لے لیں اور اس سے مساج کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ آئل بنا لیں۔ آئل کس کا؟ تیز پتہ جو ہمارا ملتا ہے، جو بریانی وغیرہ میں یا آپ قورمہ وغیرہ میں ڈالتے ہیں۔ مسالے تو آج کل تو خواتین تو یہ سب بہترین جانتی ہیں، کیونکہ آج کل تو ساری ریسیپی کے چکر میں، تو تیز پتہ جو ہوتا ہے وہ لے لیں، تقریباً 15 سے 20 لے لیں، اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں، اور تقریباً 100 گرام آئل لے لیں، مسٹرڈ آئل لے لیں، ایک فرائی پین میں ڈالیں، اس کے اندر یہ پتے ڈال دیں، پیسز چھوٹے چھوٹے پیس کر کے، اور اس کو خوب اچھی طریقے سے جلا دیں۔ جب جل جائے تو اس کو اتار لیں، اس تیل کا مساج کریں اللہ کے حکم سے، انشاءاللہ امی کے پاؤں کے درد وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ امی کو پاؤں کے اندر جو ہے کوئی ایسے ٹرینر وغیرہ یا ایسے شوز وغیرہ پہنائیں کہ جس سے جو ہے فلیٹ شوز نہیں ہو، تو اس سے جو ہے امی کے پاؤں میں درد کافی حد تک جو ہے نا وہ افاقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ امی کے مائگرین کے سر میں دیکھیں، مائگرین کا میرے پاس بہترین علاج جو ہے وہ کلونجی کا تیل ہے۔ ناک میں اور ناف میں یہ کلونجی کا تیل ڈالیں، برداشت کریں آرام سے، لیکن کلونجی کا تیل اوریجنل ہونا چاہیے۔ کلونجی کا تیل لے لیں، کسی ڈراپر میں ڈال دیں، اچھے والا ہو، اور ناک کے ایک نتھے میں ڈالیں، آرام سے اسے جانے دیں، فوراً کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً دماغ پر بھی چڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر دوسرے میں جس سائڈ میں آپ کو درد ہے اسی سائڈ میں زیادہ ڈالیں، یعنی کہ زیادہ ڈالنے سے یہ مراد نہیں کہ آپ 4-5 قطرے ڈال دیں، ایک قطرہ بہت ہے، وہ چلے جائے آرام سے، پھر دوسرا ڈال دیں، پھر اسی طریقے سے 2 دن کے بعد پھر یہ بہترین علاج ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا کام، مائگرین کا دوسرا علاج میرے پاس ہے کہ آپ سجدہ لمبا کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ صبح اٹھ کر آپ جو سورج نکلتا ہے، صبح کا سورج نکلتا ہے، اس کو دیکھیں اور 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تو اللہ کے حکم سے مائگرین کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر لیجیے گا۔ ناک میں اگر آئل ڈالنا، بس اوقات بزرگ ہوتے ہیں، طبیعت نہیں ہوتی ہے، تو مختلف کیفیتیں بھی سامنے آتی ہیں، تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر لیجیے گا۔ اچھا، ہماری بہن سمینہ، ان کی بیٹی ہے 10 سال کی، اور اس کا جو ہے وزن بتاتے ہیں کہ تقریباً 15-16 kg ہے، وزن بچی کمزور نظر آتی ہے بظاہر۔ اس کو ایگزیما کی پرابلم ہے، اور جب بھی انڈا وغیرہ، لیمب وغیرہ کھاتی ہیں تو اس کو جو ہے زیادہ ریڈنس، اس کی آنکھوں کے ارد گرد میں ریڈنس ہو جاتی ہے، وہاں کافی جو ہے آنکھوں کو یعنی کہ مسلتی رہتی ہیں، اور یعنی کہ خارش وغیرہ ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے میں نے پوچھا تو بتا رہی پانی بہت کم پیتی ہیں۔ دیکھیں، سمپل سی بات ہے کہ چھوٹے بچوں میں یا کسی کے اندر بھی، UK یورپ میں رہنے والے اس بات کا دھیان رکھیں، ہمارے گھروں میں ہیٹنگ وغیرہ چلتی رہتی ہے، آج کل تو ویدر بھی ایسا ہے، تو پانی جو ہے وہ کم سے کم چھوٹے بچوں کے لیے جو انڈر 10 ہے، ان کے لیے کم سے کم بھی 4 گلاس پانی تو انہیں پلانا چاہیے۔ اب مجھے منیمم بتائیں کہ ہمارے ملک میں، UK یورپ میں رہنے والے، ان کو یہ جتنی جلدی بیماریاں لے رہی ہیں، جتنی جلدی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ ہم کریموں کے چکروں میں جا رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ڈاکٹر کریمیں دے رہے ہیں، بھائی کریمیں لگائے جاؤ، کریمیں، وہ کہ کریموں سے فرق ہی نہیں ہے۔ بھائی اندر جب جسم کے اندر جلد میں پانی نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گی؟ اوپر سے باہر سے کتنا آپ اس کو اس کو آپ جو ہے وہ اس کو آپ موئسچرائز کریں گے؟ تو اس کو اندر سے ہم نے موئسچرائز کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پانی پینا ہے۔ پانی اب بچوں کو مختلف صورت میں، بچے جوس کی صورت میں پیتے ہیں، ان کو فریش جوس بنا کر دیں، چمچے سے پلائیں، زبردستی ان کو فروٹ وغیرہ کھلائیں، ان کو سلاد وغیرہ کھلائیں۔ کہاں ہے UK یورپ میں بچے، ماں باپ ان کو، اب اس کو کہاں وہ بچے فروٹ کھاتے ہیں؟ ماں باپ کو چاہیے اگر فروٹ بچے ایسے نہیں کھاتے، ان کے لیے چاٹ بنا دیں، ان کو جوس بنا دیں، اور ان کو مختلف، اب ماؤں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بیچاری، کیا کریں، اور کاموں کاجوں میں بھی مصروف رہتی ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ بچوں کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے ہمیں ان کے ساتھ تھوڑی سی، جیسے بچپن میں ہماری مائیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی زبردستی کیا کرتی تھی، ہمیں تو یاد ہے کہ وہ منہ میں جو ہے وہ ٹھونسا بھی کرتی تھی، تو وہ بچوں کے لیے مفید ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کہ یہاں پر اس کا ہمیں احتیاط بھی رکھنی ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ ہمیں اس کے لیے ایک تو انڈا، لیمب وغیرہ، اس سے تو آپ کو گرم چیزوں سے پرہیز کرنا ہے،
لازمی طور پر. اچھا بچی کو اگر الرجک وغیرہ ہے، ایگزیما کے اندر یہ ہو جاتا ہے عمومی طور پر، آنکھوں کے ارد گرد بھی یہ اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو سانس کی پرابلم بھی ہو جاتی ہے. تو اس میں سب سے بہترین چیز، سب سے پہلی بات، آپ کو پانی کی کمی کو پورا کرنا ہے. اب وہ چاہے وہ جوس دیں، چاہے دودھ دیں، ان کے اندر سے ہمیں ان کی باڈی کو موئسچر، یعنی کہ ان کے آنتوں کے اندر، ان کے جسم کے اندر جو ہے، جلد کے اندر ہم نے یہ جو ہے ہم نے اس کو اس پر توجہ دینی ہے. اچھا ہم نے کال کی طرف بھی جانا ہے، لیکن میں ان کا جواب پورا کر لوں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خاص طور پر بچی کی کیفیت ایسی ہے، تو آپ خاص طور پر یہ نوٹ کریں کہ غذا کے اندر بچی کو کس چیز سے الرجک ہوتی ہے. بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو آنکھوں کے ارد گرد جو ہے الرجی ہو جاتی ہے، یہ ساری خاص طور پر یہ کسی خاص غذا سے بھی بچے کو الرجی ہو جاتی ہے. اگر کسی خاص غذا سے بچی کو الرجک ہے، تو آپ اس غذا سے پرہیز کروائیں، یہ بہت ضروری ہے. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ اب اس کے اوپر لگانا کیا ہے. اب اس کے اوپر لگانے کے لیے چھوٹی بچی ہے، آنکھوں کے ارد گرد تو ہم اس پہ بہترین یہ ہے کہ ہم یہ جو مسٹرڈ آئل ہے یہ لگا دیں. اور باقی جسم میں بڑوں کے لیے ہو تو میں اس کے لیے تارا میرا کا تیل جو ہے وہ لگواتا ہوں، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی اور علاج ہیں. لیکن چھوٹی بچی ہے، اس کے جسم پر صرف اور صرف آپ مسٹرڈ آئل لگائیں. اور ایک اور نسخہ ہے باقی جسم کے اعضاء میں جہاں اس کو ایکزیما ہے، تو میتھی دانے کا پاؤڈر آپ گرائنڈ کر لیں، اور اگر ایک ٹیبل اسپون میتھی دانہ لیا ہے تو 2 ٹیبل اسپون آپ ویسلین لے لیں. ان دونوں کو مکس کر لیں. مکس کرنے کے بعد اس کا یہ مرہم تیار ہو جائے گا. یہ مرہم چہرے کے علاوہ باقی جسم کی اعضاء وہاں پر اس مرہم کو لگائیں، پابندی کے ساتھ لگائیں. اور بچی کو جب بھی نہلانے کے بعد اس کو 1 ٹی اسپون جو ہے تقریباً 2 کلو پانی کے اندر 1 ٹی اسپون آپ یہ رائی کا پاؤڈر جو ہے، رائی کا پاؤڈر اس کے اندر ڈال دیں. اگر رائی کے پاؤڈر نہ ہو تو میتھی دانے کے پاؤڈر کا جب پانی بنا لیں، وہ نہلانے کے بعد بچی کے جسم پہ ڈال دیں. پھر آپ کو تولیے وغیرہ سے خشک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ بچی کی کافی حد تک جو ہے نا یہ کیفیت انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی. اللہ پاک شفائے کلی نصیب فرمائے. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. جی اما جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام، عمر، وزن، شہر. السلام علیکم. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. وعلیکم ہاں السلام. جی، میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہوں ہمیشہ. کچھ آپ کے بڑے اچھے ٹوٹکے ہوتے ہیں جو میں لیتی بھی ہوں، کرتی بھی ہوں. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مسوڑوں میں نا خون بہت آنے لگ گیا ہے، اور نام کیا ہے آپ کا؟ اور اس وجہ سے مطلب کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ کیا چیز کرنی چاہیے؟ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام مسز حسن. مسز حسن. عمر تقریباً 31. اچھا اور وزن کا اندازہ نہیں ہے لیکن کم ہی ہے. کم ہے. ٹھیک ہے. مسوڑوں سے خون آتا ہے. شادی شدہ ہے؟ جی شادی شدہ ہے. جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ کتنا عرصے سے مسوڑوں سے خون آ رہا ہے؟ مسوڑوں سے جب وہ پیسٹ کرتے ہیں نا تو وہ خون آتا ہے. صرف پیسٹ کرتے ہیں خون آتا ہے یا اس کے علاوہ بھی آ جاتا ہے کھانا کھاتے وقت بھی؟ بس خون ہی آتا ہے کسی دن. ٹھیک ہے پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں. جی ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت بھی بالکل ختم ہونے کے قریب ہے اور میں ان کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ہماری مسز حسن ہے، 31 ان کی ایج ہے، وزن بھی ان کا نارمل ہی ہے، اور پوچھ رہی تھی کہ مسوڑوں سے خون آتا ہے، اس کا کیا علاج ہے. دیکھیں خاص طور پر جب بھی ہمارے گم کمزور ہوتے ہیں، ہماری جو نیچے جو ہمارے یعنی کہ دانتوں کے ساتھ جتنے ہمارا یہ گم کا ایریا ہے، یہاں پر اگر یہ مسوڑے یہ کمزور رہیں تو اس کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے. اس کا بہترین علاج اگر پابندی سے اگر آپ لوگ کریں نا، تو جن کو دانتوں کی بیماری ہے یہ ان کے لیے بہترین علاج ہے. آپ کیا کریں، ہفتے میں 3 دفعہ مسٹرڈ آئل لے لیں، خالص جو ہے سرسوں کا تیل، اور اس کے اندر آپ پنک سالٹ ڈال دیں. لیکن آپ کو بلڈ پریشر ہے تو آپ کو یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ کو یہ گلے سے نیچے نہیں نکلنا ہے، اس کو فوراً تھوکنا ہے باہر. اچھا یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 1 ٹیبل اسپون آپ نے لے لینا ہے کیا ہے مسٹرڈ آئل، اور تقریباً آپ نے ½ ٹی اسپون لے لینا نمک، اور اسی طریقے سے آپ نے اس میں تقریباً 1/4 ٹی اسپون آپ نے اس میں ڈال دینی ہے ہلدی. یہ 3 چیزوں کا مرکب ہو جائے گا. ان 3 چیزوں کا مرکب کو اب مکس کریں. مکس کرنے کے بعد اپنے مسوڑوں پر انگلی کے ساتھ
برشی کے ساتھ نہیں، برش کے ساتھ نہیں، آپ نے انگلی کے ساتھ اس کو لے کر اپنے گمز پر لگا کر چھوڑ دینا ہے، مسولوں پر لگا کر چھوڑ دینا ہے، یہ کام کرنا ہے ہفتے میں 3 دفعہ. اس کے بعد رال آتی ہے، اس کو آپ باہر تھوکیں اور بار بار جو ہے وہ پھر لگا لیں. تو یہ تقریباً ہفتے میں 3 دفعہ آپ ایسے کریں. اور دوسرا یہ کہ زیادہ آج کل تو بزنس چل گیا، تو آج کل تو الیکٹرک برش آ گئے، تو فلانا آ گئے، تو یہ چکر والیاں. بھائی سادے سے کام تھے، سادے لوگ تھے. پہلے کالے منجن ہوتا تھا، کوئلے سے بناتے تھے، کالا منجن ہوتا تھا، اس سے دانت صاف کرتے تھے، بہترین صاف ہو جاتا تھا. اب یہ چکروں میں ابھی بزنس آ گیا اور یہ ساری چیزیں آ گئی، ہم نیچرل سے دور آ گئے. بھائی نیچرل بہترین یہ ہے کہ آپ مسواک کیا کریں. مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کا سب سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری کرتی ہے. اب یہ دیکھیں یہ مسواک ہے، ایک میرے پاس یہ پیلو کی بھی مسواک ہے، میرے پاس یہاں ٹیبل پہ ہی رکھی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ دیکھیں یہ زیتون کی مسواک ہے، یہ زیتون کی مسواک ہے، یہ زیتون کی مسواک ہے، اور یہ جو ہے یعنی کہ پیلو کی مسواک ہے. آپ کو جو بھی میسر ہو. اچھا اس کے علاوہ ایک اور شوگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ بھی مسوڑوں کی بات نکل پڑی ہے، تو یہ میں آپ کو بتاؤں. شوگر کے مریضوں کے لیے ایک افغانستان کی ایک بڑی اچھی مسواک آتی ہے، اگر وہ بھی میسر ہو تو وہ بھی لے سکتے ہیں. تو بہرحال آپ نے مسواک کریں، اس کے بعد ٹوتھ برش بھی ضرور کریں. میرا یہ نہیں کہ آپ ٹوتھ برش نہ کریں، لیکن زیادہ سخت برش جو آپ کے مسوڑوں کو نیچے سے گلا دیں، اور زیادہ آپ نے ٹاپ کلاس کی جو پتہ نہیں کمپنی ہے اور یہ اور وہ ہے، کوشش یہ کریں کہ بھائی بچوں کا جو ٹوتھ پیسٹ ہے نا وہ سب سے اچھا ہوتا ہے. بچوں کا جو جس میں کم کیمیکل ہو وہ لے لیں، اور اس سے جو ہے اپنے دانت صاف کیا کریں. اور کوشش یہ کریں کہ ہر فرد نماز کے ساتھ جو ہے آپ یہ مسواک ضرور کیا کریں. اس سے ایک تو 27 گنا اجر بھی زیادہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمانے ہیں نا ہم اہل ایمان کے لیے، وہ بڑا بہتر فرمایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضا کا ذریعہ. ناظرین کرام آج کے پروگرام کا وقت ختم چاہتا ہے. جلد دیجیے اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو، اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین تمام بھی برکت و شفا نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.